یہ ہے کہ نوجوان اس وقت سوشل میڈیا کے نتیجے میں، سوشل میڈیا کی بہت سی ویڈیوز کے نتیجے میں دین کے تعلق سے، قرآن کی آیات کے تعلق سے اور احادیث کے تعلق سے شکوک اور شبہات کا شکار ہو چکے ہیں۔ انہیں ذہن میں کبھی کبھی کوئی شبہ آتا ہے، اس شبہ کا جواب دینے والا نہیں، کوئی اعتراض آتا ہے تو اعتراض کا جواب دینے والا نہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ علماء کی ایک تعداد ایسی ہو کہ جو ان شکوک و شبہات کے اوپر اور ان کے جوابات کے اوپر مہارت رکھتی ہو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے الانتباہات المفیدہ لکھنے کا ارادہ جب کیا تو اس کی روداد میں شروع میں لکھا ہے کہ حضرت تھانوی نے یہ پلان بنایا کہ میرے جتنے رفقا ہیں میں ان کو یہ ذمہ داری دے دوں کہ جو اعتراضات اس وقت لوگوں کے ذہن میں ہیں ان کی ایک لسٹ مرتب کر دی جائے، اور ایک لمبی چوڑی لسٹ جب آ جائے تو اس کے بعد ان کا جواب لکھا جائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس انتظار میں تھے یہاں تک کہ ان کا سفر علی گڑھ کا ہوا، اور علی گڑھ میں ان کو تقریر کے لیے وہاں کی مسجد میں دعوت دی گئی، اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ایک عظیم الشان تقریر کی جس کا خلاصہ انتباہات مفیدہ کے شروع میں ہے۔ لیکن حضرت نے اس موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ میں اگرچہ اس انتظار میں تھا کہ اعتراضات کی لسٹ آ جائے، لیکن جب وہ آئے گی میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی اعتراضات فی الحال موجود ہیں انہی کو سامنے رکھ کر اصولی طور پر ان کا جواب دے دیا جائے۔ اس لیے میں نے جب یہ بات انتباہات میں پڑھی اور اس کے بعد پھر تحافظ الملاحدہ کا یہ کورس پڑھانا شروع کیا تو ذہن میں یہ بات آئی، اور یہ من جانب اللہ آئی، اور تحدیث بن نعمت کے طور پر یہ کہنا چاہوں گا کہ 1935 میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا یہ سفر ہوا تھا علی گڑھ کا، اور حضرت تھانوی نے کتاب مرتب کر دی، جو بھی اعتراضات اس وقت موجود تھے وہ سامنے آ گئے۔ لیکن اس کے بعد میں یہ دیکھتا ہوں کہ اگر اعتراضات خصوصاً ہمارے حلقے میں ان اعتراضات کا جواب دینے کی کبھی کوشش کی گئی تو انہی اعتراضات پر انحصار کیا گیا جو پہلے سے متداول چلے آ رہے تھے۔ جس لسٹ کی تمنا حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے ذہن میں تھی وہ لسٹ کبھی ان کی زندگی میں میسر نہ آ سکی۔ وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ 2026 آ گیا، اور تحافظ الملاحدہ میں آپ کو اعتراضات کی ایک لمبی چوڑی لسٹ مل جائے گی کہ جن کے جوابات دینے کی اس ناچیز نے کوشش کی ہے۔ یہ دراصل اکابر کے علوم کا صدقہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ جس سے چاہے کام لے لے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل اور بے پایا انعام ہے کہ جو کام ایک عرصے سے رکا ہوا تھا اس میں کچھ حرکت آئی ہے۔ لیکن جیسا کہ ایک ہمارے استاد نے اس کو ذکر کیا کہ یہ کوئی آخری کام نہیں ہے، کام مکمل نہیں ہوا ہے، ایک راہ ملی ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی، اور راہ بڑی طویل ہے۔ اس راہ میں تھوڑے بہت کانٹے تھے لیکن ہمیں کم سے کم یہ پتا چل گیا ہے کہ ان کانٹوں کی صفائی کیسے کرنی ہے اور اس راستے میں پرعزم اور حوصلہ ہو کر کیسے چلنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میرے تمام درسی ساتھی جو بھی یہاں موجود ہیں، آپ تمام کے تمام میرے درسی ساتھی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ میں نے کچھ سال پہلے پڑھا ہے، لیکن انہی درسگاہوں سے پڑھا ہے کہ جن درسگاہوں میں آپ پڑھ رہے ہیں یا پڑھ چکے ہیں۔ تو ہم تمام کے تمام لوگ آج یہ تہیہ کر لیں کہ علم عقائد کے میدان میں مہارت حاصل کریں گے، اور نوجوانوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات جو جنم لے رہے ہیں اس کے تعلق سے محنت کریں گے، کوشش کریں گے کہ ہم ان کے ایمان کی، کوشش کریں گے کہ ہم ان کے فکر کی اور اسی طریقے سے ان کے نظریات اور خیالات کی اسلامی اعتبار سے ہم ان کا تحفظ کر سکیں۔